بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چند احباب نے دوستوں نے بے روزگاری کے حوالے سے مجھ سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ سر آپ اس موضوع پر کوئی ویڈیو بنائیں۔ میں نے کہا ہاں جی، بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے، ملازمت پیشہ بھی پریشان ہے اور تجارت پیشہ بھی۔ تو سب سے پہلے میں ملازمت پیشہ لوگوں کے حوالے سے ان کی جو پرابلم ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور انسان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں جائیں آپ کو سخت کمپٹیشن ملے گا، ہر فیلڈ میں کسی بھی جگہ آپ کو ٹکر دینے والا بندہ مل جائے گا اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ ایسے ہی کچھ دولت کی دوڑ میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو قدموں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دراصل فیکٹری ملازمین کا اور وہ لوگ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ کسی ادارے سے وابستہ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اس مقدس مہینے میں کمپنیز یا ادارے اپنے ملازمین کو بونس دیتے ہیں اور یہ بونس دراصل اس بات کی خوشی ہوتا ہے کہ جب کہ عید آئے گی تو ان کے بچوں کے جوڑے اور دیگر جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دے سکے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے کمپنی کے مالکان، فیکٹری کے مالکان ان کو بے روزگار کر دیتے ہیں، ان کو ملازمت سے نکال دیتے ہیں تاکہ ان کو بونس دینا نہ پڑے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمیں نوکری سے نکال دیا، وجہ پوچھی جاتی ہے کہ یار بونس کا چکر تھا تاکہ بونس دینا نہ پڑے۔ اس کے پیچھے ہمارے ان سرمایہ دارانہ لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ارب پتی ہیں، باحیثیت ایک مسلمان۔ وہ ارب پتیاں اگر 1 ارب روپے میں سے جو زکوٰۃ کی کٹوتی بنتی ہے کئی کروڑ روپے بنتے ہیں، اگر وہ اپنے ورکر میں تقسیم کر دیں گے تو ان کے خزانے میں، ان کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ کم از کم وہ اپنے حق حلال و محنت سے آپ کی فیکٹریز کو، آپ کی کمپنیز کو، آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی اگر آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی آپ کو دعائیں دے، وہ بھی اچھی عید گزارے، بنسبت اس کے کہ آپ جو پیسہ بچا کر، جو ان کے بونس کا پیسہ بچا کر کسی کو زکوٰۃ میں دیں، خیرات میں دیں یا اور کسی مد میں دیں تو کیا وہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا؟ یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ جب آپ ایک محنت کرنے والوں کو اس کا بونس دیں گے، اس کا حق دیں گے، اس کو نوکری سے نہیں نکالیں گے تو پھر اس کا اجر زیادہ ہے، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو عموماً فیکٹریز، کمپنیز یا دیگر اداروں میں چونکہ انہیں عید کی خوشیوں کے موقع پر ورکرز کو بونس دینا ہوتا ہے تو وہاں جو مینیجر، مالکان اور سپروائزر کی ملی بھگت سے ان کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے، یا تو ان کی بونس کو کم کر دیا جاتا ہے یا پھر ان ورکر کو جاب سے فارغ کر دیا جاتا ہے، انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور ان کی عید خوشی منانے کے بجائے غم کے اندر گزرتی ہے۔ ان کے بچے عید والے دن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے دراصل مینیجر اور سپروائزر کی جو ملی بھگت ہوتی ہے وہ ان پیسوں سے
اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، حرام مال کھلاتے ہیں، عید کے موقع پہ نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں، اور یہی گاڑیاں ان کے جہنم کا توق بنتی ہیں۔ ان کی اولادیں حرام خور نکل جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹواتی ہیں یا پھر موت کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی مزدور کا، کسی غریب کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو مراد دینے کے بجائے خود مراد حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ خود غرضی ہے جو عموماً پاکستان میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر ادارے میں چھوٹی سے چھوٹی سیٹ پر جب وہ مل جاتی ہے تو اپنا پچھلا ماضی بھول جاتا ہے، خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حال ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہی وہ فرعونیت ہے جو ہر جگہ اپنا راستہ بنا چکی ہے۔ اب چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے تو ان لوگوں کو جو اچھی سیٹ پر بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی سیٹ چھین لی جائے، کیونکہ اس مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کسے جنت کی خوبصورتی عطا کی جائے گی۔ یہ سب باتیں اس مہینے میں لکھی جاتی ہیں، اور ایک خوبصورت رات بھی آ رہی ہے جس میں تمام اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ بہتر ہے بحیثیت ایک مسلمان توبہ استغفار کی جائے، جن کے مراد ہیں انہیں مراد دی جائیں، جن کے بونس ہیں ان کو بونس دیا جائے، نہ کہ ان غریبوں کے بونس سے اپنی عیاشیاں کی جائیں۔ یہ دور حساب کتاب کا دور ہے، تو جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ عموماً میری اس سلسلے میں جب مالکان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں تو ہم تو سارے مراد دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مینیجر اور سپروائزر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا بزنس کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے تو ہم چھوٹی موٹی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ورکر کے ساتھ نازیبا سلوک نہ ہو، اور ہوتی ہیں شکایتیں، لیکن یہ لوگ پس پردہ کر کے حق کھاتے ہیں، لیکن زیادہ کرپشن ہوتی ہے تو ہم ان کو کان پکڑ کے بھی نکال دیتے ہیں۔ ہمارے ورکرز کو بھی چاہیے کہ متحد ہو کر ایک باقاعدہ اپلیکیشن آنر کو بھی بھیجی جایا کرے۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ مزدور یونین کے جو سربراہ، جنرل سیکرٹری، صدر، یہ بھی مل کر کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ صدر جس طرح ملک کا حال ہے اسی طرح فیکٹریز کے صدر اور جنرل سیکرٹری کا بھی حال ہے، یہ کبھی بھی ورکر کے مفادات نہیں بلکہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ کرپشن ہے جو ہمارے رگ رگ میں، ہماری نس نس میں، ہمارے خون میں بالکل اسی طرح دوڑ رہی ہے جیسے شیطان ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب تک کہ یہ کرپشن نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک ختم نہیں ہوگی، یہ مسائل ہنوز ایسے ہی باقی رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے حقوق کی بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ شکریہ۔